سکے۔ قبلہ پیر و مرشد سید طلب عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ممبر میں جلوہ افکن ہو کر حدیث قصاص سے آج کے اس جشن پاک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میں اپنی طرف سے، بانیان جشن کی طرف سے اور قبلہ بابا سید افضال حیدر حمدانی صاحب کی طرف سے شاہ جی کو کروڑ ہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں آمد امام پاک کی، اور ان سے لے کر تمام دنیا کے جن و انس، شجر و حجر سے لے کر اپنے امام احد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ سرکار کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدریہ۔ امین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئے، جشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، برائے مہربانی اندر تشریف لے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنعام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام، فقال إني أجد في بدني ذوبا وقلت له أعيذك بالله يا متاع من الله، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء الجمالي، فغطيني به وأتيته وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك ذات القصاب، فأقبل الحسن نحو القصاب وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك ذات القصاب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي، قد أذنت لك، ودخل معه ذات القصاب صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، وقلت نعم إن جدك
الله أتأذن لي أن أكون معكما بعد القصار فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما ذات القصار صلوات. فأخبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك ذات القصار. فأخبر علي النام القصار وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصار. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبوي قد أذنت لك ودخل علي ذات القصار صلوات. ثم أتيتنا والقصار وقلت والسلام عليك يا وتو يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات القصار. قال لي وعليك السلام يا بنتي ويا ولدتي قد أذنت لك ودخلت ذات القصار. فلما اكتملنا جميعا ذات القصار قضى بي رسول الله بطرفي القصار وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن صالحهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منيرا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم ذات القصار. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن ذات القصار. فقال الله عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط على الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله عز وجل قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل. فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا
يكون على بال يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله. نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا ذات القصور فقال جبرائيل لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا ذات القصاء من الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأكبر بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام والله خذنا وهذا شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ساميا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محبوبا إلا فرج اللهم فرج أمنا ولا مهموما إلا وكشف اللهم اكشف أمنا ولا طالب حاجتين إلا وقضى الله حاجته اللهم اقض حاجاتنا. فقال علي عليه السلام الله خذنا وصعدنا وكذلك شيعتنا وخذوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إلهي يزم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعمل بشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين ورثت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني وإنكما كافيان وانصراني وإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب
الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. برائے خوشنودی امام حسن مجتبی علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معلوم ہے کہ آپ نے ابھی افطار کیا ہے، ابھی آپ کی جو طاقت ہے وہ بحال نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ بندہ اونچی آواز میں صلوات نہ پڑھ سکے. یہ صلوات کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں. یہ جو صلوات ہے یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کو قیمتی تحفہ دے کر دیں. ٹھیک ہے، مختصر وقت میں قیمتی تحفہ. آپ نے ان صلوات کے بہت زیادہ فضائل سنے ہوں گے، لیکن جیسے میں نے بھی سنے ہیں تو سننا جو ہے کسی چیز کا، کسی کی فضیلت سننا اور ہوتا ہے، اس فضیلت پر یقین رکھنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کو کسی چیز کی فضیلت کے متعلق علم ہو جائے تو وہ پھر اس پر یقین رکھتا ہے، اور یقین کا جو آگے قاعدہ ہے وہ عمل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے، اور خاص کر ہم علماء سے اور ذاکرین سے جو مجلس پڑھنے والے ذاکر وقار صاحب کی تشریف فرما ہے، یہ جب مجلس شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن جب خود جو ہے وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ذاکرین حضرات، تو اگر کوئی ذاکر صلوات پڑھائے تو پھر وہ اونچی آواز میں صلوات نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ اس وجہ سے پھر انسان کی زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب اس سے مراد جو ہے وہ ذاکر وقار صاحب، یہ میرا یعنی ٹارگٹ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے ان کو ٹارگٹ کیا. جی، یہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کہنا جو ہے وہ بیٹی کو اور سنانا جو ہے بہو کو. ٹھیک ہے، کہ تو وہ جتنے بھی جو پڑھنے والی ہیں حضرات ہیں ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، کہ برا نہ مان ہے جی، مولا کے ذاکر ہیں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات. آج ہو سکتا ہے کہ صرف میں ہی جو ہے یہ جشن پڑھوں. ٹھیک ہے، صلوات جو ہے یہ اس کے متعلق قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، ایصال کرتے ہیں نبی پر. کیا کرتے ہیں؟ ایصال کرتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، تم کیا کرو؟ صلو علیہ، تم بھی ان پر کیا کرو؟ ایصال کرو. وسلموا، اور سلام کرو اور سر تسلیم حمد کرو. تسلیمہ، جیسے کہ سلام کرنے کا حق ہے.
ٹھیک ہے، یہ جو ہے آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اتنی فضیلت کی مالک ہے کہ اللہ نے یہ جو صلوات جو ہے یہ تمام مومنین پر واجب قرار دیا، تمام مومنین پر اللہ نے یہ صلوات واجب قرار دی، اور اللہ نے کوئی کسی بھی شخص کا، کسی بھی مومن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس عمل کے ساتھ وہ صلوات نہ پڑھے، جب تک عمل کے ساتھ وہ صلوات نہ پڑھے۔ جیسے کہ امام شافعی نے بھی کہا تھا کہ اے اہل بیت النبوہ، آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ کوئی اگر نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی اہل سنت کے جو امام ہیں ان کا جو ہے وہ باقاعدہ شعر ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ صلوات کے بغیر نامکمل ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو دعا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا جو ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی یا دیر ہو جاتی ہے، یا ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، تو دعا جو ہے اس کے لیے قبولیت کی جو شرط ہے، دعا کی قبولیت کی، وہ درود شریف ہے، وہ صلوات ہے۔ یہ کہ ہمیں یہ جو ڈھنگ ہے، یہ دعا مانگنے کا جو رنگ ہے، یہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، کیسے اس نے دعا مانگنی ہے، اور کس طریقے سے، یعنی کیسا انسان عمل کرے کہ اللہ جو ہے اس دعا کو قبول کرے۔ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اس کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ۔ وہ امام کے جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں ان دعاؤں میں بہت زیادہ راز پوشیدہ ہے، بہت زیادہ راز پوشیدہ ہے، کیونکہ امام کی وہ ساری کی ساری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ امام نے غم کی کیفیت میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، وہ غم کی کیفیت، اس لیے وہاں پر بہت سارے راز ہیں۔ اور ان رازوں میں سے ایک راز جو امام سجاد علیہ السلام نے آشکار کیا وہ یہ تھا کہ ہر دعا کے ساتھ جو ہے وہ درود تھا، ہر دعا کے ساتھ صلوات تھی، کہ یعنی امام ائمہ معصومین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے جب تک آپ صلوات نہ پڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کی جلدی تو نہیں، کہیں جانا تو نہیں آپ کو، کدھر جائیں؟ میں مختصر کر رہا ہوں، اچھا مختصر کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل، ان کے پاس جو ہے وہ مومنین ان سے محبت کرنے والے بیٹھے تھے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، کیا آئی؟ چھینک آئی، اور چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد وہ سارے اپنے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث پڑھنا شروع کی اور کہا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو چھینک آ جائے تو دوسرے مومن پر واجب ہے، اور قیامت کے دن وہ سوال کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے یا اللہ اس نے جو ہے وہ مجھے دعا نہیں دی تھی، کہ جب بھی چھینک آئے تو دوسرے مومن پر واجب ہے کہ وہ اسے کہے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، ٹھیک ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ واجب ہے۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں اللہ سے سوال کرے گا کہ اس نے مجھ کو دعا کیوں نہیں دی، یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو وہ جو بندہ جس کو چھینک آئی تھی اس نے کہا کہ جب نہ رسول اللہ، میں نے مجھے چھینک بھی آئی ہے،
اور میں نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن جو ہے وہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں مومنین، انہوں نے بھی مجھے دعا نہیں دی، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اور مولا اگر ان کو معلوم نہیں تھا، آپ تو جانتے تھے، آپ نے کیوں نہیں یرحمک اللہ کہا؟ ہاں جی، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مولا تو جانتے ہیں نا، بندہ ہو سکتا ہے اس کو علم نہ ہو، لیکن امام کو تو علم ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں نے یرحمک اللہ، یعنی تجھے میں نے دعا اس لیے نہیں دی کیونکہ تو نے چھینک کے بعد جو الحمدللہ رب العالمین جو پڑھا ہے وہ تم نے پورا نہیں پڑھا، تم نے پورا نہیں پڑھا۔ تو اس نے پوچھا کہ جبنا رسول اللہ یہ الحمدللہ پورا کیسے ہوگا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ پورا ایسے ہوگا، کہو کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین۔ یعنی جو میں نے، ماشاءاللہ جی اللہ کو سلامت رکھے، میں نے جو اپنا جو مطالعہ جو میں نے کیا ہے، جو میں نے علماء سے جو باتیں سنی ہیں، ان کا جو نچوڑ ہے، جو ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک لفظ بھی قبول نہیں ہے جب تک وہ درود نہ پڑھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کہ ہم جشن منا رہے ہیں، چودھری فیض صاحب اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بھائی کو اللہ کامل شفا صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے، بی بی پاک سید عالمین سلام اللہ علیہ، ایک شاعر تھا، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شاعر تھا، تو وہ شاعر جو ہے اس نے جتنے بھی جو مدح کی، جتنے مرثیے لکھی، وہ سارے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ عرب کا کوئی شاعر تھا، تو وہ نابینا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مدح میں بہت زیادہ اس نے اشعار لکھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا جناب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خواب میں دیکھا، اور خواب میں وہ جیسی اس نے سلام کیا تو بی بی پاک نے اس کے سلام کو قبول نہیں کیا، تو وہ رونے لگ پڑا، کہا کہ آقا زادی بی بی پاک مجھ سے کیا غلطی ہوگی، گستاخی ہو گئی ہے؟ تو اس وقت بی بی نے کہا کہ اے شاعر، اے اللہ کے بندے، تو میرے حسین کے بارے میں تو مدت کہتا ہے، میرے حسن کے بارے میں کیوں نہیں کہتا؟ میرے حسن کے بارے میں کیوں نہیں؟ تو پھر جو ہے وہ، یعنی جو میں نے عالم دین سے وہاں پر قم المقدسہ میں یہ واقعہ سنا تھا، وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ پھر اس شاعر نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، ان کی فضیلت میں انہوں نے کلام لکھا، اور جیسی وہ کلام جو ہے وہ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کلام کی برکت سے جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں جو پڑھا، تو اللہ نے ان کو بینائی عطا کر دی، اسے شفا مل گئی۔ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنے سے شفا ملتی ہے، شفا انسان کو عطا ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ چودھری فیض عباس کے بھائی غضنفر عباس کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور اس جشن کا، اس ذکر کا، اس نیاز کا جو اہتمام ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ ان کے والد مرحوم اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں اللہ درج کرے۔ یا اللہ ان کی امت و آل امت پروردگار چودھری فیض عباس کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان کی امت و آل امت ملک اصغر صاحب کے بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما، ذاکر ملک ملازم صاحب کے بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما، ذاکر وقار کو یا اللہ مکمل ملک صاحب کو صحت و سلامتی عطا، ملک مصور صاحب کے ان کے وقتوں میں اضافہ فرما، شہریار عباس کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمارے مومن تشریف فرمائے پروردگار ان کی حاجات پوری فرما، اجمل شاہ صاحب ان کے بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ذاکر سلمان ناصر صاحب پروردگار انہیں
نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگار مومن کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کہ امت معال محمد مولا امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کہ امت معال محمد پروردگار مولا کے صدقے میں تمام مومنات کو خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ کہ امت معال محمد یا کہ جہاں علیہ السلام میرے استاد محترم آقا مسلم سرکار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی زندگی دراز فرما۔ آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نوکر و خاتون میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے پڑھنا تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تھا، لیکن وہ صلوات کی طرف ہم ادھر چلے گئے تو پھر دیر ہوگی۔ صاحب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے خطیب ملت علامہ قلب عباس نقوی صاحب۔ دعا فرمائے مولا کے نام امام حسن کا صدقہ قبلہ صاحب کی زبان میں مولا مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بانیان جشن میرے بھائی قدری خیر صاحب کے مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، مولا ان کے بھائی کو محمد سے جامع عطا فرمائے۔ 3 ہجری 15 رمضان مبارک بروز جمعرات میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے۔ آپ تمام احباب کو مولا حسن امیر کی آمد مبارک ہو۔ آج کا دن کا یہ عمل تھا کہ آپ جناب رسول خدا کو، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کو، بی بی پاک کو، امام حسین سب کو مبارکباد پیش کرتے اور امام حسن کا صدقہ اپنی دعائیں مانگے کہ مولا امام کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ جو بے رزق ہے مولا انہیں رزق عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہے مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ مولا اس غم کی سوا دنیا کی غموں سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ مولا امیر علیہ السلام کی موجودگی میں ملک صاحب میں حاضری لگا کر ٹائم دے رہا ہوں۔ مولا امیر صاحب مولا امیر کائنات کی موجودگی میں جناب حنفیہ اور امام حسن علیہ السلام موجود تھے، تو مولا نے حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ حنفیہ تم جا کر یہ نیزہ لے جاؤ، یہ جو ناکہ آ کے اس ناکہ کو جا کر یہ نیزہ تم کو مارنا ہے۔ اور جناب حنفیہ فوراً جو عادت ہے وہ اکثر جناب امیر علیہ السلام تھے، تو جب وہ گئے تو انہوں نے بہت سے لوگ فدار کیے لیکن اس ناکہ تک نہ پہنچ سکے۔ واپس آئے تو وہ نیزہ کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام نے مولا حسن کو دیا، حسن بیٹا تم جاؤ اور جا کے اس ناکہ کو تم نے یہ مارنا ہے۔ مولا حسن امیر وہ نیزہ لے کر کے تھوڑی دیر کے بعد اس ناکہ کو گنا کر کے اور واپس جب آئے اس نیزے پہ خون تھا اس ناکہ کا۔ جب وہ دیکھا تو جناب حنفیہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، تو میں نہیں یہ کام کر سکا۔ مولا حسن نے کہا تو مولا امیر نے بلا کے کہا حنفیہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں؟ یہ بھی جی بابا میں یہ سوچ سکا نہیں، یہ تو مت سوچو، تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ مولا حسن نے مولا کے بعد حسن امیر کا صدقہ مولا کے بعد آپ کو تمام دکھ تکلیف پریشانیوں سے اللہ دور فرمائے، مولا کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ بلا بس آپ کی خطاب دیتا ہوں شاعر میں مولا کے بہترین مطلب مولا کے بعد اس زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ جناب ہر بے صاحب سے کہ موضوع عمر ہو اور فضل آل محمد سے آپ تشریف فرمائے کہ کی آمد کرے نعرہ تکبیر۔ نہیں وہ بھی علامہ صاحب آپ کو بتا کے دیا، اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، آپ جو بیٹھ کے ٹھیک بیٹھے ہیں۔ نعرہ